اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان الکریم کے ایک اور سلسلے میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے آج الحمدللہ میں نے سورۃ التکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہ جن کی جو وجہ کائنات ہیں۔ میرے ساتھ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب موجود ہیں۔ سورۃ التکاثر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، رمضان آلموسٹ آدھا مکمل ہو گیا جی۔ الحمدللہ سر، یہ اللہ کی نعمتیں، اور جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ چند روزہ جو ہے وہ روزے ہیں، تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً آلموسٹ 15 دن ہو گئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ چند دن ہی ہوئے ہیں ابھی تو۔ ماشاء اللہ۔ سورۃ التکاثر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں سورۃ التکاثر میں؟ وَنَحْمِدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کو کھڑکھڑایا ہے اور کہا ہے کہ اے غفلت میں پڑے لوگوں، تم کس غفلت میں پڑے ہو کہ صرف اور صرف مال کی ہوس میں، یا مال جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ کہ اچھا اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس جو ہے وہ اور زیادہ ہو، میرے پاس جو ہے وہ پرانی گاڑی ہے نئی گاڑی ہو، یعنی گویا کہ الہاکم التکاثر ہو، یعنی گویا کہ ہمیں مال کی غفلت میں ڈال رکھا ہے اور ہم اس کی فکر نہیں کر رہے اپنی دنیا اور آخرت کی، صرف اور صرف جو ہے وہ ہم معاشی طور پر جو ہے وہ بس گویا کہ معاشی طور پر محنت کرنا، اپنے لیے روزی کمانا وہ جائز ہے، حلال ہے اور ضروری ہے، وہ تدبیر کرنا اللہ تعالیٰ کا تدبیر کرنا کام ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا، مال و زر میں جناب اس کے پاس جو ہے وہ اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہو۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے سر، اور وہ ٹرینڈ یہ چل نکلا ہے کہ جس چینل کو دیکھیے، جس اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ مولوی صاحب کو دیکھیے، صرف وظیفے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دولت کیسے اکٹھی کریں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دولت کیسے جمع ہو، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دولت کے انبار کیسے لگیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ آپ کے لیے دولت کے ڈھیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، بس یہ چند وظیفے رات دن پڑھتے رہیے اور جپتے رہیے مالا اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط ریت پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن پاک یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ بے شک، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسے پڑھنے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، نہ کہ صرف اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ ہم کہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے سے مال و زر میں بڑھنا کہ جناب ان کے پاس ایک بنگلہ ہے، اچھا میرے پاس تو چھوٹا سا مکان ہے، میں اس کی تدبیر جو ہے وہ کر دوں کہ اس سے بڑھ جاؤں، میرے پاس پرانی گاڑی ہے، میں نئی کے جو ہے رات دن کوشش شروع کر دوں۔ گویا کہ ہماری سوچ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک دوسرے سے مال و زر میں بڑھنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش، اور یہی معاشرے میں ہمارے ہو کے رہ گیا، یہ انحطاط ہے ہمارا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں۔ معاشرے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں صرف ایک چیز سے خوف زدہ ہوتا ہوں، ہمیشہ یہ فرمایا گیا، میں ایک چیز سے بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت کے پاس پیسہ نہ آ جائے اور وہ اپنے ٹریک سے ہی ہٹ جائے۔ آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو ہوتا ہے یہ آپ جیسے حسد کی بات کریں، حریص ہونا، لالچ میں آنا،
تو اگر کوئی بندہ جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی فضل و کرم کرتا ہے، عطا عنایت کر دیتا ہے اسے، اگر وہ دولت اس کے پاس آ جاتی ہے دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ بے شک صحیح فرمایا آپ نے. اگر دولت کا حصول برا نہیں ہے لیکن اس میں لالچ نہ ہو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی حوث نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ہم غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ دولت کما لیں اپنے اللہ رسول کو ہی بھول جائیں، دولت کما لیں اپنے حق کو ہی بھول جائیں، دولت کما لیں جیسا اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو قرض دیا کرو. تو گویا کہ اپنے ہم بھائیوں کو دیکھیں، اپنے ہم اہل خانہ کو دیکھیں، اپنے پڑوس دیوار کے اس طرف اپنے پڑوسی کے حالات کو دیکھیں، اہل محلہ کے حالات ہوں ہماری نظر میں، تو پھر ہم اس دولت کو ان مقاصد کے لیے استعمال کریں، نہ کہ دولت کی بڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم تدبیریں جو ہے وہ کرتے رہیں اور دولت کے انبار اور ڈھیر لگا لیں اور جاہو حشم جو ہے وہ دولت کو ٹھہرا دیں. صحیح. یہ اس چیز کی ممانعت جو ہے وہ، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو انسانیت کا معیار ہے یا کسی کے بڑے ہونے کا معیار ہے وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا تقویٰ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی کہ معاشرے میں جو ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے، نہ کہ حرص و حوث، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو اور سب کچھ بھول کر بس، یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غفلت میں پڑ گئے ہم اور صرف مال کی حوث میں جو ہے وہ رہ گئے. اور باقاعدہ تکرار کے ساتھ 2 مرتبہ فرمایا گیا کہ تکرار کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا گیا کہ نہیں تم دیکھ لو گے، ان قریب دیکھ لو گے. پھر فرمایا مزید زور دے کر کہ کلا ثم تعلمون، یعنی تم باقاعدہ پھر دیکھو، تم ان قریب دیکھ لو گے، فوراً ہی دیکھ لو گے. یعنی یہ زندگی چند روزہ ہے، تو اللہ نے کہا تمہیں سب معلوم ہو جائے گا کہ یہ ڈھیر جو لگا رہے ہو، یہ جو تم نے غفلت میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، تو اس کے نتائج تم دیکھ لو گے. اور پھر آئیں گے علم الیقین، یہ یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، جو کوئی اپنے سامنے ہو رہا ہوگا وہ دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. یہ فرمایا گیا کہ جو ہمارا حال ہے. تو یہی پھر اس کے بعد یعنی گویا کہ دولت معاشی طور پہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، وہ ایک الگ فیکٹر ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے لیے تمام جو ہے وہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین سے غافل ہو جائیں. ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں اور جو ہے وہ صرف دولت کے ہی بندے بن کر رہ جائیں. اس چیز کی شدید ممانعت ہے. اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ بھلے دولت حاصل کرو، جو طریقے بتائے ہیں اس پہ چلتے ہوئے، اس پہ توکل بھروسہ رکھتے ہوئے، اگر میں تمہیں نواز دوں تو اس میں سے ایک تو مجھے نہیں بھولنا، اور دوسرا اپنے جو معاشرے کے لوگ انہیں نہیں بھولنا. انہیں نہیں بھولنا، بالکل صحیح. یہ نہ ہونا جس طریقے سے آج ہم جو ہے وہ یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کرپشن. سب سے پہلے ہمارے ناسور بن گئی ہے وہ چیز کہ آپ کسی آفس میں چلے جائیں، بغیر لین دین کے، بغیر معاملات کے ہمارا کام ہی آگے نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے الراشیو والمرتشی کلہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. یعنی ہم اپنا کام کرانے کے لیے اگر رشوت دے رہے ہیں تو یہ ہم سمجھ لیں کہ جو ہے وہ کوئی یہ اپنا اچھا کام نہیں کر رہے، ہم اپنا جہنم کی طرف راستہ بنا رہے ہیں. اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آپ کا رشوت لے کر جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور وہ جہنم کی آگ تو بعد میں دیکھے گا، وہ جو پیٹ کی آگ جو ہے وہ جو حرام کھا رہا ہے اور اپنی اولادوں کو کھلا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ جہنم کے راستوں کے قریب ترین ہو جاتا ہے. تو یہ اس راستے کو لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تو اس طرح صلاحیت کر چکی ہے جی کہ ہم نے اسے اپنا حق سمجھ لیا ہے، اور اگر ایک عام آدمی ہے وہ اگر کوئی اپنے کام کے سلسلے میں کہیں جاتا ہے تو اس کے بغیر تو کام ہی ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں جس معاشرے میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، جس معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی کا کانسیپٹ ہی سمجھ میں آئے، جیسا آپ نے ہی لفظ فرمایا کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرانے کے لیے دینا ہے، اور جو لے رہا ہے وہ یوں سمجھ لیے کہ وہ اپنا حق سمجھ کے لے رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس کا کام کر دے رہا ہوں. نہیں، جب معاشرے میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، اسے اپنا جو ہے وہ حق سمجھ لیا جائے، تو یہ ان قوموں کے برباد ہونے میں، تباہ ہونے میں بس پھر اللہ کے عذاب کا انتظار ہی رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا. جب ہم میں یہ رمق ہی ختم ہو جائے،
جب ہم میں یہ حس ہی ختم ہو جائے کہ ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو وہ سمجھ لیجئے کہ جس معاشرے میں یہ چیز ہی ختم ہو کے رہ جائے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو جیسے کسی نے فرمایا نہیں تھا کہ جو ہے وہ جناب کسی سیاستداں کے بارے میں کہ جناب اگر وہ کماتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی، کھاتا بھی تو ہے تو لگاتا بھی تو ہے، کھاتا ہے تو لگاتا ذرا بھی۔ اس سے ذرا تصور کیجئے، سر حکمراں سے سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھا جائے گا، 20 کروڑ 22 کروڑ عوام ہیں ہم، کہ حکمراں کو سب سے پہلے اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے وہ کہ 22 کروڑ عوام کا حساب دیجئے، اور یہ 22 کروڑ عوام ہوں گے اور ان حکمرانوں کا دامن جو ہے وہ پکڑے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کہے گا پہلے ان سے حساب کتاب کر لو، پھر بعد میں میرے پاس میں پوچھوں گا تم سے۔ تو یہ ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس طرح کی دولت کے انبار بیرونی ممالک میں لگا رکھے ہیں، اتنے غفلت میں پڑ گئے کہ ہم اپنے 22 کروڑ عوام کو بھول گئے، اتنی غفلت میں ہم پڑ گئے کہ ہم اپنے جس جگہ سے کمایا ہے، جہاں سے حاصل کیا ہے، جہاں سے ہم نے کرپشن کیا، اس کو ہی بھول کے دوسرے غیر ممالک میں اپنے ناموں سے، اپنے نوکروں کے ناموں سے، غیر ناموں سے گمنامی اکاؤنٹس بنا کر جو ہے وہ دولت کے ڈھیر انبار، سر دولت کا ڈھیر بھی نہیں، انبار ذخیرہ جسے کہتے ہیں وہ لگا رکھتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت تھی، آپ ایک جائز طریقے سے آپ اپنا کام کر رہے تھے، اپنی ملازمت کر رہے تھے، اس میں سے آپ نے پارٹنر بنا لیا اللہ تعالیٰ کو، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ قرض دیا کریں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب رکھی کہ وہ کیسے خرچ کرنا ہے؟ بالکل صحیح ہے، بہت پیاری بات کہی آپ نے، اور آپ کی بات کو میں اس طریقے سے آگے بڑھاتا ہوں۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ہم کوئی بھی چھوٹا بھی اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس، اس میں اللہ کو شریک کار کر لیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کاروبار میں اگر منافع ہوگا تو میں اس میں سے اتنے فیصد آپ کو قرض دوں گا یا آپ کی راہ میں خرچ کروں گا یا لوگوں کے لیے۔ سر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پیسوں کی ضرورت نہیں کہ ہم اسے قرض دے رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو قرض دیا۔ صحیح، تو اس کی بھی کوئی ترتیب ہے؟ ہاں، اس کی ترتیب یہی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ 100 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے آپ کی نیت کو دیکھ کر 10% بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے 10 گنا تک بڑھ جاتا ہے سر، بعض روایات میں 700 گنا کا بھی، 700 گنا تک۔ تو نیت اللہ دیکھیں گے، نیت اور اس کے درجے اور کن جگہ آپ نے خرچ کیا، اس کا کیا رزلٹ آیا، اس سے جو ہے وہ آپ کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے جو پڑھا کہ مجھے جو آپ سے میں تصدیق چاہوں گا کہ جو مجھے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں، بہت بے شک، پھر اہل خانہ پہ خرچ کریں، بے شک، پھر اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں، پھر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کزنز میں، اس کے بعد اپنے محلے میں آپ جائیں۔ تو اگر یہ والی ترتیب آ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب آسن ترتیب ہمیں عطا کی ہے کہ اگر یہ آ جائے تو ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو دیگر معاملات جو جس کو وجہ سے پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے کہ ہر بندہ اپنے تئیں اپنے کنبے کو اپنے اس سے فیسلیٹیٹ کرنا شروع کر دے، تو یہ بہت بہترین بہت پیاری بات کہی آپ نے کہ جس ترتیب سے آپ نے فرمایا کہ یہاں سے آغاز کریں، اپنے سے، گھر سے، ماں باپ سے، اور پھر اہل محلہ تک جو ہے وہ بات جائے، اور غریب غرباؤں تک، مساکین تک، باقاعدہ اللہ رب العالمین نے نام لے کر فرمایا کہ جو یتامہ ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوہ ہیں، جو معذور ہیں، اور جو دین کی خدمت پر مامور ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے ذات راہ میں سے ان کے لیے بھی جو ہے وہ بندوبست کریں۔ یہی اللہ کو قرض دینا، یہی اللہ سے کاروبار کرنا، یہی اللہ سے بزنس کرنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ کے ساتھ آپ جب بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ پھر تو منافع ہی منافع اور فائدہ ہی فائدہ، 700 گنا تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین۔ اس میں ایک اور بات کلیئر کر دیں کہ یہ جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے اس بعد میں زکوٰۃ میں یا وہ کسی لالچ میں، تما میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک کار بنا لیا، اس میں پارٹنر بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے قرض دینا ہے، تو یہ الگ ایک قسم ہے۔ زکوٰۃ تو دیکھیے سال میں ایک مرتبہ 2.5% جو بھی آپ کے پاس بزنس سے ریلیٹڈ پیسہ موجود ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ
کے پاس ہے جو آپ کے مصارف میں ان کو نکال کر تو اس کا جو ہے وہ آپ نے جو 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے. اس کا جیسا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ سے بزنس کرنا، اللہ کے ساتھ کاروبار میں شریک کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، وہ الگ ہے. زکوٰۃ کے معاملات جو ہے وہ الگ ہیں. زکوٰۃ کے معاملات الگ ہیں، بالکل ہے. تو اس کو مکس نہ کریں، اس کو مکس نہ کریں، یہ بالکل سیپریٹ ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور پھر آگے چل کر سر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ جب انسان ڈھٹائی پر آ جاتا ہے اور اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کی بات کو سنتا نہیں ہے، جیسے پھر ہم ایسا حال ہو جاتا ہے ہمارا سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، پھر ہم اس کیفیت میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی برائی نہیں دیکھتی. ہمیں کہیں جو ہے وہ کانوں میں کوئی اچھی بات بھی کہہ رہا تو سنائی نہیں دیتی. ہماری زبان کھنگ ہو کے رہ جاتی ہے کہ ہم اچھی بات ہماری زبان سے نہیں نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہو جاتی ہے معاشرے میں. تو پھر انسان پھر اپنی بربادی کا انتظار کرے. اور پھر آخر میں کتنی بڑی وعید کہی گئی ہے کہ تم نہ صرف یہ جو حال دنیا میں اگر ایسا کرو گے تو نہ صرف تمہیں جو ہے وہ یقین کی آنکھوں سے دکھاؤں گا، میں تم خود جو ہے وہ بنفس نفیس جو ہے وہ اس جہنم کو دیکھو گے، اور بہت سخت الفاظ میں نوید کہیں گے کہ تمہیں جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اور ساتھ خاص طور سے جو ایک بات اور فرمائی اس کے اندر وہ یہ کہا گیا کہ تم گویا کہ اپنے لیے جو ہے وہ جہنم پھر میں تمہارا مقدر بنا دوں گا اگر تم نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا. تو اپنی نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعا فرماتے تو کیا جو سارے پہاڑ ہیں یہ سونے کے نام ہو جاتے، یہ زمرد کے نام ہو جاتے. آپ نے اور ہم جن کے امتی ہونے کا دعوے دار ہیں کہ ان سے ہمیں عشق کا نام بھی لیتے ہیں، بے شک اس میں کوئی نہیں، ان سے محبت بھی ہے، ان سے بڑا حب رسول جو ہے وہ ہے سب کچھ. لیکن اگر پوری صرف غور فرما لیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سہن کا انداز دیکھ لیں. ہم ان کی زندگی میں پوری زندگی میں سر چند وقت جو ہے وہ صرف پیٹ بھر کر آپ نے کھانا کھایا ہوگا. آپ نے غربت اختیار کی تاکہ آپ وہ چاہتے تو ان کے لیے تو میرا خیال جنت سے جو ہے وہ خوان کے خوان آئے، من و سلوا اترتے ہر وقت. لیکن آپ نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ اس دولت کو جو ہے وہ اور خاص طور سے دولت کے ارتکاز کو، دولت کے جمع کرنے کو جو ہے وہ ممنوع فرمایا. اور آج ہم ان کے امتی ہونے کے دعوے دار ہو کر جو ہے وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کہ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو بس اس سورہ مبارکہ سے ہم یہی سبق لیں کہ ہم اپنے اندر اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے ذہن سے سوچیں. اور ایک چیز پہ صرف آج ہم سب بیٹھے ہیں جس میں من جملہ میں بھی آپ کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ جو ہے وہ میں کہاں سے کما رہا ہوں اور کہاں خرچ کر رہا ہوں اور کن کاموں میں خرچ کر رہا ہوں. کیا میری روزی حلال ہے یا کہیں آپ ذرا سوچ لیجیے نا کہ اگر ایک جو ہے وہ آپ کے پاس دودھ کی بھری ہوئی بالٹی جو ہے وہ رکھی ہو، اگر اس میں جو ہے وہ کوئی تھوک دے تو کیا اسے کوئی کھانا یا پینا پسند فرمائے گا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج ہم اپنی حلال روزی کے اندر ذرا سی رشوت لے کر جو ہے وہ روزی کو سب کو حرام کر لیتے ہیں. آج ہم غلط کام کر کے اپنی روزی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہر کام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بن گیا ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ تو ہم نے لینا جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اس معاشرے میں جو ہے وہ انحطاط کے علاوہ، اس معاشرے کی بربادی کے علاوہ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں اور برباد ہوئیں ان میں ساری یہی جو ہے وہ فیکٹر. یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر جو ہے وہ سجدے میں جو پڑے رہ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے سر اپنی امت کے لیے. جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ 3 دن کے لیے جو ہے وہ ایک گھر کے اندر اپنے گھر میں حجرے مبارک میں جو ہے وہ بیٹھ کے، اور لوگ کوئی جان نہیں رہے کیا ہو گیا اور سجدے میں پڑے اور رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دے دی تھی امت کے بارے میں کہ آپ جہاں جہنم میں دوسری امتیں ہوں گی آپ کی امت بھی ہوگی. تو بس آپ نے اپنا جو ہے وہ اس کمرے میں اور اپنے آپ کو بند کر لیا اور پھر اللہ کے حضور جو گر کے رو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور کھائے پیے بغیر اپنے سجدے میں پڑے اپنی امت کے لیے کہ رو رو کے اللہ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے
وہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے سجدے میں پڑے ہیں، ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہماری بخشش کے لیے جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں، اور ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے سارے جو ہے وہ اعمال ایسے ہوں کہ آج صرف رشوت ہی نہیں سر، رشوت کے بہت سے ہیں کہ آپ ایک ناجائز کام کو کسی تعلقات کی بنیاد پر کر دیں، یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح کی رشوت ہے کہ آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، اقربا پروری، اقربا تعلقات نہیں۔ آپ جس سیٹ پر بھی بیٹھے ہیں، آپ ایک کلرک ہیں یا آپ ایک ملک کے حکمراں ہیں، آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، اپنی ذات سے لے کر، اور اگر آپ حکمراں ہیں تو آپ کو 22 کروڑ عوام کا حساب دینا ہے۔ جی جی اگر آپ اپنے اہل خانہ آپ کے ہیں تو ان تمام گھر والوں کا حساب دینا کہ روزی کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی اور کیسے خرچ کی۔ یہ تمام ہم سوچ لیں اگر، تو شاید جہنم کی آگ جو ہماری منتظر ہے، ہم اس کے قریب جو ہے وہ اس کی لو کو بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کی گرمی کو بھی، اس کی شدت کو بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، جو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دہکائی ہوئی ہے۔ ذرا تصور کریے تو آگ دہکائی ہوئی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے، ہمیں جو ہے وہ، اگر ہم اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود صرف یہ امید لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں آپ پہ قربان ہوں، نثار ہوں، تو وہ ہمارے لیے کوئی بخشش کا، یہ شفاعت کا ذریعہ بنیں گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اعمال تو ہمارے اتنے بدترین ہوں اور شفاعت کی ہم امید رکھیں جو ہے وہ۔ ہاں یہ ہے کہ جو کچھ کر لیا اس کی اللہ سے توبہ کریں، ہر وقت جو ہے وہ استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ہر وقت جو ہے وہ استغفار کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچ جائیں، آئندہ اس گناہ کو نہ کریں، چاہے کتنی ہی قیامت ٹوٹ پڑے، چاہے کتنے ہی بدتر حال ہو جائیں، تو اس راستے پر جو ہے وہ نہ جائیں۔ پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ توبہ بھی قبول فرما لے اور پھر شفاعت بھی قبول فرما لے رب العالمین۔ یہ صورتحال ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، پروفیسر رفیق خان صاحب نے بڑی آسان اور فہم زبان میں اس صورت کی جو تفسیر ہے، جو پیغام ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا فہم اور ادراک ہوا ہوگا کہ دولت کا حصول، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دولت کا حصول جو ہے اگر جائز طریقے سے ہو، اور وہ اگر آپ انسانیت کی خدمت، اس میں سے انسانی کی خدمت پہ بھی خرچ کریں تو وہ تو جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو جمع کر لیں اور خرچ بھی نہ کریں اور وہ پھر وہ آپ کے لیے جہنم کا عذاب بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔